قرآن تھراپی، قرآن سے بیماریوں کا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے؟ قرآن ہماری زندگی کو کیسے بدل سکتا ہے؟ ایک مثالی معاشرے کی تشکیل کے لیے سورۃ فاتحہ سے بہترین کوئی اور سورت نہیں ہے۔ علم دولت کا جو سرچشمہ ہے وہ صرف اور صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ جو کسی پہ رحم نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ رحم نہیں کرے گا۔ سورہ فاتحہ یہ ایک پیغام دیتی ہے، یہ ایک سبق دیتی ہے، رحم بھی ہوگا، حساب بھی ہوگا۔ آج یہ جتنے لوگ یہ جو لبرل نعرے لگا رہے ہیں، میرا جسم میری مرضی، اہدنا الصراط المستقیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آج کی ماڈرن میڈیکل سائنس۔ آج انشاءاللہ الرحمن ہم قرآن تھراپی پہ بات کریں گے۔ قرآن سے بیماریوں کا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے؟ قرآن ہماری زندگی کو کیسے بدل سکتا ہے؟ اور قرآن ہمارے معاشرے کے اندر ایک مثالی معاشرہ اگر ہم پروان چڑھانا چاہتے ہیں تو قرآن اس میں ہماری کیا رہنمائی کر سکتا ہے؟ ایک مثالی معاشرے کی تشکیل کے لیے سورۃ فاتحہ سے بہترین کوئی اور سورت نہیں ہے۔ افسوس ہم لوگ سورۃ فاتحہ کو صرف نماز میں پڑھی جانے والی سورت سمجھتے ہیں، اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ سورۃ فاتحہ اپنے اندر ایک پورا نظام رکھتی ہے جس کے ذریعے سے ہم ایک مثالی معاشرے کو ترویج دے سکتے ہیں، تشکیل دے سکتے ہیں، مکمل کر سکتے ہیں۔ سورۃ فاتحہ دراصل ایک مکمل فکری، اخلاقی اور سماجی فریم ورک دیتی ہے جو ایک مثالی معاشرے کی تشکیل کے لیے بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ جو فکری مرکزیت ہے، اقتدار اور اختیار کی درست جو ذات ہے، وہ صرف اور صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ جو میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، ہمارے اندر جب ہم الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں، یہ آیت معاشرے کی جڑ پر وار کرتی ہے۔ طاقت، علم، دولت کا جو سرچشمہ ہے وہ صرف اور صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اختیارات، اقتدار کی جو درست ذات ہے، یعنی جس کی بات کو حتمی طور پہ مانا جا سکتا ہے، جس کی بات حرف کل ہے، جس کے پاس سارے کے سارے طاقت کے، علم کے، دولت کے سارے خزانے ہیں، وہ صرف اور صرف ایک ذات ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اس آیت کی تلاوت کرنے سے نا سب سے پہلے یہ آیت تکبر اور سب سے بڑی چیز گھمنڈ، غرور، یہ آیت تکبر کو، گھمنڈ کو، غرور کو توڑتی ہے، اور جو آمرانہ نظام ہے اس کو کمزور کرتی ہے۔ میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، قرآن تھراپی، قرآن کے ذریعے سے علاج، قرآن کے ذریعے سے ایک مثالی معاشرے کو پروان کیسے چڑھایا جا سکتا ہے، یہ بات سورۃ فاتحہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بتانا چاہتا ہے۔ اخلاقی توازن، یہ خوف اور امید کا امتزاج، یہ الرحمن الرحیم، یہ اخلاقی توازن کی بہترین آیت ہے۔ مالک یوم الدین، یہ انسانی معاشرے کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اس کو حل کرتی ہے۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ بگاڑ نہیں، ظلم نہیں، زیادتی نہیں، رحم، صرف رحم۔ اور یہ جو الرحمن الرحیم ہے، میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، اس آیت میں اخلاقی توازن کا سب سے بہترین جو ایک ضابطہ ہے نا میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، اس کے ساتھ خوف اور امید کا جو خوبصورت امتزاج ہے وہ اس آیت میں ہے۔ میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، ہمیں اپنے معاشرے میں بگاڑ نہیں پیدا کرنا، تو اس کے لیے رحم کرنا پڑے گا، جس طرح اللہ ہم پہ رحم کرتا ہے۔ ہر بات پہ ظلم نہیں کرنا، زیادتی نہیں کرنی، سزا نہیں دینی، جس طرح ہمارا رب ہم پہ دنیا میں ہماری ساری نافرمانیوں کے باوجود، غلطیوں کے باوجود، سرکشیوں کے باوجود ہمارا رب ہم پہ رحم کرتا ہے نا۔ ایک مثالی معاشرہ اگر پروان چڑھانا چاہتے ہو تو آپ کو بھی اس میں رحم کرنا پڑے گا۔
میرے محترم بھائیوں، جو کسی پہ رحم نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ رحم نہیں کرے گا۔ سورہ فاتحہ یہ ایک پیغام دیتی ہے، یہ ایک سبق دیتی ہے، رحم بھی ہوگا، حساب بھی ہوگا۔ یہ جو مالک یوم الدین ہے نا، یہ آیت ہمیں انصاف پر مبنی مثالی معاشرے کی بنیاد رکھتی ہے۔ یہ جو ایک لفظ ہم اکثر کہتے ہیں، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ بنایا، میں یہ لے کے آیا، میں یہ کرتا ہوں۔ میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، یہ جو اجتماعی ذمہ داری ہے نا، اس میں میں نہیں ہے، ہم کا لفظ ہے۔ اجتماعی ذمہ داری کا احساس اگر اپنے اندر اجاگر کرنا چاہتے ہو تو آج سے میں کی بجائے ہم کا لفظ اس کو استعمال کرو۔ یہ جو میرے محترم بھائیوں مالک یوم الدین ہے نا، اس میں جس انسان کو یہ پتہ ہے کہ میرا ایک ججمنٹ ڈے ہے، میرے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کیا ہے، میرا حساب ہونا ہے، مجھے ایک ایک چیز کے بارے میں اپنے رب کے سامنے جواب دہی کرنی ہے، وہ کبھی ظلم نہیں کرتا، وہ کبھی زیادتی نہیں کرتا، وہ کبھی حق نہیں مارتا، وہ کسی کا میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں دل نہیں دکھاتا۔ جس بندے کو یہ احساس ہو جائے کہ میرا حساب ہونے والا ہے، یہ مالک یوم الدین جو ہے یہ اس احساس کے لیے ایک مثالی معاشرے کو اگر آپ پروان چڑھانا چاہتے ہو، تشکیل دینا چاہتے ہو، تو یہ جو قرآن کی آیات اور خاص طور پہ سورہ فاتحہ کی جو آیات ہیں، اس کے ایک ایک چیز کے اندر چھپے ہوئے سبق کو جاننا پڑے گا۔ یہ جو آیت ہے نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، اس میں یہ جو اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، یہاں اللہ نے میں نہیں کہا۔ یہ عبادت میں اجتماعی شعور پیدا کرنے کی سب سے بہترین دعا ہے۔ آج کے بعد میں نہیں کہنا، ہم کا لفظ یہاں میں کہیں نہیں ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور مدد کیا مانگی؟ اللہ اکبر، کتنی خوبصورت آیت ہے۔ یہ جو مدد مانگنا ہے یہ انفرادیت نہیں ہے، یہ باہمی انحصار سکھاتا ہے۔ یہ صورت انسان کو تنہا اللہ اکبر خدا بنا کر جو جینے سے روکتی ہے، جو اس جدید معاشرے کی خاموش بیماری ہے۔ یہاں ہر انسان یہ سمجھتا ہے میں یہ کرتا ہوں، میں نے یہ کیا ہے، میں نے یہ بنایا ہے، میں نے یہ اکٹھا کیا ہے، یہ جو میں کر کے آج معاشرے کے اندر میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں جو ایک بڑی خرابی، یہ جو خود کو تنہا خدا سمجھ لینا کہ میرے بنا یہ چل ہی نہیں سکتا، یہ گھر نہیں چل سکتا، یہ کاروبار نہیں سکتا، میں نہیں ہوں تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، میں نہیں ہوں گا یہ کام نہیں چلے گا، میں نہیں ہوں گا یہ فیکٹری نہیں چلے گی، میں نہیں ہوں گا یہ کاروبار نہیں چلے گا، میں نے اس کو بنایا، میں نے اس کو چلایا، میں نے اس کو کیا۔ یہ اس جدید معاشرے کی ایک خاموش بیماری ہے۔ اور یہ جو مالک یوم الدین ہے نا، پھر اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ آیت اللہ اکبر اس بت کو توڑنے کے لیے، اس جدید معاشرے کی جو خاموش بیماری ہے اس کا یہ علاج ہے۔ میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، اگر ایک مثالی معاشرہ پروان چڑھانا چاہتے ہو تو ایک بات پلے باندھ لو، قانون ایک راستہ ہے۔ قانون میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، کس کا قانون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ جب تک آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کو، ضابطے کو، اصول کو نہیں مانو گے، یہ جو اہدنا الصراط المستقیم ہے نا، یہ جو راستہ ہے یہ کبھی مل ہی نہیں سکتا۔ آج یہ جتنے لوگ یہ جو لبرل نعرے لگا رہے ہیں، جو دل کرے وہی کریں گے، میرا جسم میری مرضی، میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، اہدنا الصراط المستقیم، یہ جو اقدار کے بغیر آزادی ممکن ہی نہیں۔ یعنی جو ہماری لمیٹیشن ہے نا، وہ جب تک ہم متعین نہیں نہ کریں گے اس کے بغیر ہم آزاد ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ جو لبرل نعرے ہیں، جو دل کرے گا کروں گے، جو دل چاہے گا کریں گے، میرا جسم ہے میری مرضی ہے، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، آزادی بغیر ہدایت کے انتشار پیدا کرتی ہے۔ میری یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، یہ جو آزادی ہے یہ بغیر ہدایت کے انتشار پیدا کرتی ہے۔ جب راستہ واضح ہو جاتا ہے تو سماجی استحکام مضبوط ہوتا ہے، اور جب راستہ واضح نہیں ہوتا، یہ جو آیت ہے نا اہدنا الصراط المستقیم، یہ انسان کو
اللہ اکبر، قانون اور اخلاق، اللہ اکبر، جب تک قانون اور اخلاق ساتھ نہیں نہ ہوں گے تو مثالی معاشرہ بنتا ہی نہیں ہے، معاشرہ پروان چڑھ ہی نہیں سکتا۔ یہ صورت بتاتی ہے قانون اور اخلاق ساتھ ہوں تو مثالی معاشرہ بنتا ہے۔ یہ جو قرآن تھراپی ہے، قرآن کے ذریعے سے علاج ہے، ہم نے کبھی اس سے علاج کرنا چاہا ہی نہیں۔ میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، اسی طرح کی اگر آپ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں، ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔